مبارک مہینہ ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ میں احسان کر رہا ہوں. یہ میرے اور آپ کے اوپر، اس انسانیت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور وہ نبی، شروع میں بھی عرض کیا، وہ نبی اول بھی ہے، وہ نبی آخر بھی ہے. یہ سارے زمانے اس نبی کے. ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے، حسن نہیں ہے لیکن فضائل کے درجے کے اندر اس کو لیا جاتا ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی، تیری عمر کتنی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ علم نہیں ہے، بس اتنا علم ہے کہ اللہ کے عرش کے پاس ایک ستارہ ہے اور وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ حدیث حسن نہیں ہے لیکن فضائل کے درجے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے. تو اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، میں اس ستارے کو زیادہ نہیں تو میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. کتنی مرتبہ؟ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے اے جبرائیل تو جانتا ہے کہ وہ ستارہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. آپ نے فرمایا جبرائیل وہ ستارہ میں ہوں، وہ ستارہ میں ہوں کہ جس کو تو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب. اسی لیے تو رب نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اب میں مومنین کے اوپر احسان کر رہا ہوں. کیوں احسان ہوں؟ کہ وہ نبی جب ہاتھ کے اشارے کے ساتھ چاند کو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑوں میں ہو جائے. وہ نبی پتھروں کو بولنے کا حکم دے تو پتھر بول اٹھے. وہ نبی ذئبن، گو کو بلائے. کوئی اگر نبوت کی دلیل مانگے، جانور ہے گو، گو، اب میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، دیکھا ہے گو، اللہ کے نبی اس کو بلائے اور وہ فصیح و بلیغ زبان کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ عربی زبان کے اندر گفتگو کرے تو اللہ کے نبی اس سے پوچھے کہ من آنا، میں کون ہوں؟ من آنا، میں کون ہوں؟ کیوں کہ یہ ایک بدو آیا ہے، یہ ایک دیہاتی آیا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو مجھے بتاؤ اے گو، مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں، اس کو بتاؤ کہ میں کون ہوں. تو اس گو نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ خاتم النبیین. میری اور آپ کی خوش قسمتی بھی بہت ہے لیکن بدقسمتی بھی بڑی. قرآن کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ میری رضا حاصل تمہیں ہو جائے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں. میری رضا اگر تمہیں مقصود مطلوب ہے تو میں کہتا ہوں قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پھر اس طرح کرو جس کو میری رضا چاہیے وہ میرے حبیب کو راضی کرے، جس کو میں مطلوب ہوں وہ حبیب کو خوش کرے، وہ حبیب کو راضی کرے.
جس نے میرے حبیب کو راضی کر لیا یہ رب اس کے ساتھ راضی ہو. خوش قسمتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے اس عظیم نبی کو جو رہبر بھی ہے، جو ہادی بھی ہے، جو قائد بھی ہے، جو مجاہد بھی ہے، جو غازی بھی ہے، جو مبلغ بھی ہے، جو حافظ بھی ہے، جو قاری بھی ہے، جو عالم بھی ہے، اس نبی کو میں اور آپ نے صرف ایک دن کے لیے مخصوص کر دیا ہے. حالانکہ اس نبی کی زندگی، اس نبی کی سیرت مبارکہ وہ تھی کہ میں اور آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے موت تک میں اور آپ اس نبی کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کر، فرما برداری کے اندر زندگی بسر کر. میں اور آپ اس نبی کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیتے. لیکن بدقسمتی سے میں اور آپ نے اس نبی کو زندگی کو محدود کر دیا، ایک دن کے اندر قید کر دیا. بس اسی ایک دن کے اندر اس کی سیرت کو منانا ہے، اس کے میلاد کو منانا ہے. بس ایک دن. وہ سیرت کیا تو میلاد ہوتا ہے، سیرت تو نہیں ہوتی. سیرت اس چیز کا معنی تو نہیں کہ جھنڈے لگا دیے، ڈنڈے لگا دیے، جلوس نکال لیے. سیرت اس چیز کا معنی نہیں. یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے میلاد تو ابو جہل نے بھی منایا ہے، میلاد ابو لہب نے بھی منایا ہے، میلاد عتبہ اور شیبہ نے بھی منایا ہے. ابو لہب نے آپ کی میلاد کے اوپر خوشی میں جو باندھی آپ کی ولادت کی خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس آئی جو آپ کا چچا تھا. اس نے کہا ابو لہب اے میرے آقا آپ کے ہاں ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے. کہا کہاں کس کے گھر میں؟ کہا آپ کا بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے گھر میں. وہاں اس کے گھر میں اللہ رب العزت نے ایک بیٹا دیا ہے. تو ابو لہب نے بھی میلاد منایا. میلاد کا معنی مولود، پیدا ہونا. میلاد منایا. اس نے اس باندی کو کہا کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، تو مجھ سے آزاد ہے، تو اپنی آزاد زندگی آج کے بعد بسر. میلاد انہوں نے منایا. اصل میلاد منانا مقصود نہیں، اصل ہے سیرت. میلاد منانا آسان ہے، سیرت اپنانا اوکھا ہے. سیرت اپنائی ہے ابو بکر نے، سیرت اپنائی ہے عمر نے، سیرت اپنائی ہے عثمان و علی طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی اجمعین نے، سیرت اپنائی ہے حبشہ کے کالے بلال نے. جب تبتے صحرا کے اوپر اس کو لٹا کر کہا جاتا تھا، اس کا مالک اس کو کہتا تھا کہ محمد کے دامن کو چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ دے، تو بلال کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے. وہ اس نبی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. تبتے صحرا میں بلال کو لٹا کر سینے کے اوپر پتھر باندھے گئے. اس نے میلاد کیا؟ اس نے سیرت کو اپنایا ہے، سیرت کو اپنایا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا انعام کیا فرمایا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا میں سواری پر سوار ہوں گا، اور جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی نکیل جس کے ہاتھ کے اندر ہوگی وہ بلال کا ہاتھ ہوگا، اور سب سے پہلا قدم جنت کے اندر جو پڑے گا وہ بلال کا ہوگا. ہم بس میلاد مناتے ہیں اور منا کر خوش ہو جاتے ہیں. ایک دن غلامی رسول میں بھی سنیں گے 2-4 دن بعد کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول. موت قبول ہے لیکن سنت کے مطابق چہرے کے اوپر داڑھی قبول نہیں ہے. میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی موتا امام مالک ایک کتاب ہے، اس کی شرح کے اندر ایک حدیث کے اندر علماء نے لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں میں جو شخص بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا، کیا رکھے گا جی؟ بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، یہ میں کتاب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں، شرح موتا امام مالک، فرمایا جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر نہیں ہے، میں اس کی شفاعت نہیں کروں. آج میں اور آپ نے سیرت کو اپنانا ہے. عرف عام میں اگر آپ سے کہوں، آج کوئی حکیم، آج کوئی ڈاکٹر مجھے اور آپ کو کہہ دے کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، آپ کے لیے موافق نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ کی شان ایسی ہے میں وہ حلال چیزیں بھی جو رب نے حلال کی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے،
حکیم نے کہا ہے، لیکن کیا ہے، بدقسمتی ایسی ہے کہ جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے، رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر ان کو حرام قرار دیا، آج وہ میں بھی کر رہا ہوں، من حیث القوم یہ امت بھی کر رہی۔ سیرت تو اپنانے کا نام ہے۔ سیرت کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، خالی تعریف اور توصیف نہیں ہے۔ اگر خالی تعریف اور توصیف ہوتی تو بڑے بڑے ہندوؤں اور سکھوں نے بھی آپ کی تعریف اور توصیف کے اندر لکھا ہے کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ یہ شاعر کون۔ بڑے بڑے ہندوؤں نے، بڑے بڑے سکھوں نے، بڑے بڑے عیسائیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مدح کے اندر اشعار لکھے۔ خالی تعریف اور توصیف کافی نہیں، تعریف اور توصیف کے ساتھ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ سے، دنیا کی ساری دولتوں سے، دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ عزیز مجھے نہ جانے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، جہاں ایک طرف نبی کا حکم آتا ہے، ایک طرف ڈاکٹر اور طبیب کا حکم ہے، کیا میں نبی کا حکم مان رہا ہوں یا ڈاکٹر کا حکم مان رہا ہوں؟ ایک طرف نبی کی شریعت ہے، ایک طرف میرا دوست ہے، احباب ہیں، گھر والے۔ اصل جو ہے سیرت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، پھر اس کے بعد ساری دنیا ایک طرف ہو، نبی کا حکم ایک طرف ہو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، شراب اس وقت تک جائز تھی، صحابہ بھی پیتے تھے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ ایک صحابی شراب کا کاروبار کرتے تھے، شراب خریدنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے، شام میں یا یمن میں۔ واپس جب آئے تو شراب حرام ہو چکی تھی، شراب کے مشکیزے مٹکے بھرے ہوئے تھے۔ جب مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہوئے تو ایک دوست ملے، صحابی تھے، کہہ رہے ہاں بھائی کیا لائے ہو؟ اس میں شراب لایا ہوں، بڑی قیمتی شراب لایا ہوں، بڑی بہترین شراب لایا ہوں۔ اس میں تجھے نہیں پتا؟ کیوں کیا ہوا؟ کہا شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت قرار دے دیا ہے، حرام ہو چکا۔ کہا اچھا کس طرح؟ اس نے کہا کہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ آج کے بعد مسلمانوں کے لیے شراب کیا ہے؟ اچھا یہ تو نے خود سنا ہے؟ سن لیا۔ تو فوراً وہاں سے خنجر تھا، چھری تھی، چاقو تھا، نکالا، مشکیزوں کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ ان کو جناب وہ بڑے بڑے جو مشکیزیں تھے، بڑے بڑے ڈرم تھے، ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو دوست کہنے لگا صبر کر صبر کر، تجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، تو اپنی ساری جمع پونجی اس پہ لگا چکا ہے، سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نبی کے پاس جا، ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے کوئی گنجائش نکل آئے۔ قربان جائیں اس صحابی کی محبت پر، اس صحابی کے عشق پر، اس صحابی کے سیرت کو اپنانے پر۔ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ جب میرے رب کا حکم آ گیا ہے، میرے نبی کی زبان پر آ گیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس میں گنجائش مانگنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس میں گنجائش لینے والا؟ ساری شراب کو وہاں پر انڈیل کر اس نے ختم کر دیا، ضائع کر دیا۔ یہ ہے نبی کی سیرت کو اپنانا، کہ جب نبی کا حکم آ جائے، جب نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے آ جاؤ تو پھر ساری دنیا ایک طرف ہو، نبی کا حکم ایک طرف ہو، نبی کی سیرت ایک طرف ہو۔ آج بدقسمتی سے 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد میں اور آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک، سب جوان بوڑھے سب عورتیں لگی ہوں، نماز کی کوئی فکر کوئی نہیں۔ نوجوان ہے، نبی کی شکل و صورت کی فکر کوئی نہیں، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کے جہاد، نبی کی تبلیغ، نبی کی نماز، نبی کی تہجد، نبی کے روزے کا فکر کوئی نہیں۔ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا، بس جس نے ایک دن یہ کر لیا، مال یہاں پر لگا دیا، جنت اس پر واجب ہوگا۔ اگر جنت کا حصول اتنا آسان ہوتا
تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ بلال کو کبھی تپتے صحرا کے اوپر لٹایا نہ جاتا۔ جنت کا حصول اگر اتنا آسان ہوتا تو زنیرہ کی کبھی آنکھیں نہ نکالی جاتی۔ جنت کا حصول اگر اتنا آسان ہوتا تو سمیہ کے ٹکڑے نہ کیے جاتے۔ جنت کا حصول اگر اتنا آسان ہوتا تو میرے حمزہ کے جگر کو کاٹ کر نکال کر چبایا نہ جاتا۔ اگر جنت کا حصول اتنا آسان ہوتا تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں کو نکال کر، انگلیوں کے پوروں کو کاٹ کر، اس ناک اور کان کو اعضاء کو کاٹ کر گلے کے اندر ہار نہ بنایا جاتا۔ یہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں اور آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ اگر جنت کا حصول اتنا آسان ہوتا تو میرے نبی کبھی اپنے صحابہ کو کبھی نہ بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں لے کر نہ جاتے۔ اگر جنت کا حصول اتنا آسان ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد لوگوں کو یہ نہ کہتے کہ لوگوں سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، یہ روح بھی اللہ کی ہے، یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ سانس بھی اللہ کی ہے، یہ جہاد بھی اللہ کا ہے، یہ تبلیغ بھی اللہ کا ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا ہے، یہ نماز بھی اللہ کی ہے۔ اگر تم ان ساری چیزوں پر عمل کر گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی ہے، اگر اس کو چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت کے اندر ناکام ہو جاؤ۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ نبی کی سیرت کا پتہ، نہ نبی کے کردار کا پتہ، نہ نبی کے اخلاق کا پتہ، بس آئیں گے غلامی رسول میں، موت بھی، موتیں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جہاں، تو اللہ کرے کہ موت ایسی آئے جو نبی کی اتباع کے اندر ہو۔ بھئی نبی کی اتباع کیا ہے؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بات تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اس پر عمل کرنا ہے، فرمایا ایک طرف تیری خواہش ہے، ایک طرف نبی کی شریعت ہے، ایک طرف نبی کی سنت ہے، ایک طرف نبی کا کردار اخلاق ہے، تو فرمایا تیری خواہش کسی کام کی نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل کر، نبی کے کردار پر عمل کر، نبی کے عمل پر عمل کر، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر تو نے یہ عمل کر لیا تو دنیا اور آخرت کے اندر تیرے لیے کامیابی۔ اور اس نبی کے ساتھ جن حضرات نے محبت کا اظہار فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے خالی زبان سے اظہار نہیں کیا، عملی طور پر نمونہ بن کر میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنے ہیں کہ یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی نے بدر میں بلایا ہے تو پہنچے ہیں، احد میں بلایا ہے تو کٹے ہیں، حنین تبوک کے اندر بلایا ہے تو وہاں پہنچے ہیں، خندق کے اندر گئے ہیں تو وہاں سارے صحابہ پہنچے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں ہیں، کبھی بائیں ہیں، کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، یہاں تک کہ احد کے میدان کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس نبی کی حفاظت کے لیے، اس قدر دلیری کے ساتھ کہتے ہیں ایسے تیر 1000 تیر چلائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1000 تیر، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، کہ جن کے بارے میں اور آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، ہم قربان، ہماری دولت قربان، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان، کہ آج تو بڑی دلیری کے ساتھ نبی کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، آج کافروں کا مقابلہ تو کر رہا ہے، آج میں اور آپ اپنے نفس کے ساتھ نہیں لڑ پاتے، وہ دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، میں اور آپ نماز کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دشمن کے ساتھ اپنی جان کو کٹانے کے لیے تیار ہے، تو میں اور آپ کیسے سمجھیں کہ ایک دن میلاد منانے کے بعد سمجھوں کہ پورا سال معذرت کے ساتھ پورا سال دکانداری میں جھوٹ پر کاروبار ہو، پورا سال سود پر کاروبار ہو، پورا سال جھوٹ بول بول کر کاروبار کیے جائیں، پورا سال دھوکے دیے جائیں، اور پھر کہا جائے کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سارا سال میں اپنی مرضی کے مطابق گزار دوں، ایک دن جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ سمجھو کہ میرے سارے اعمال ٹھیک ہو، یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے، یہ میرا اور آپ کو دھوکا ہے، اور یاد رکھیے نہ نبی کو دھوکا دے سکتے ہیں نہ اس کے رب کو دھوکا دے سکتے ہیں۔
یہ میرا اور آپ کا نفس ہے جو دھوکے میں ڈالے ہوئے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے. آپ کی شکل و صورت، آپ کا لباس، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا کاروبار، اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو توفیق و نصیب فرمائے کہ میں اور آپ اس کو سیکھنا شروع کریں، میں اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں. اگر آج سے عمل کرنا شروع کر دیں گے، سیرت کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو یاد رکھیے گھروں کے اندر بھی امن ہوگا، سکون ہوگا. کیوں کہ وہ نبی کی دعائیں آج بھی ہیں، قیامت کی صبح تک اس امت کے لیے ہوں گی. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تہجد کی نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن رہی، دعا کو سن رہی. آئیں، دیکھا کہ موڈ بڑا اچھا ہے، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج میرے لیے تو دعا فرما دے. کہا ایسا مانگ کیا مانگتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے عائشہ یہی دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہوں. کون سی امت؟ جس امت کو آج نبی کے نسب کا پتہ کوئی نہیں، آج نبی کے لباس کا علم کوئی نہیں، آج نبی کی تلوار کا پتہ کوئی نہیں، آج نبی کے گھوڑوں کا علم کوئی نہیں، آج نبی کے جہاد کا علم کوئی نہیں، آج نبی کی تبلیغ کا علم کوئی نہیں. اس امت کے لیے اللہ کے نبی کا فرماتے ہیں عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے روزانہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہوں. اور اس نبی کی دعا کیا ہے؟ وقت چونکہ پورا ہے آخری بات عرض کروں. اس نبی کی دعا کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسلمان ہو چکے تھے، ماں مسلمان نہیں تھی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، بڑی خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ کرے کہ میری ماں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لے. کبھی آپ نے دعا کروائی ہے کسی بزرگ سے کہ دعا کریں حضرت میرے ماں باپ نمازی بن جائیں، میری اولاد نمازی بن جائے، میرے بھائی بہنیں نمازی بن جائیں، میرے دوست احباب نمازی بن جائیں، میرے دوست احباب دین والے بن جائیں؟ ہم ایک یہ دعا تو کراتے ہیں، حضرت میرے پاس آتے ہیں، کئی آتے ہیں ٹوٹی پھوٹی دعا کرتا ہوں حضرت کی نسبت کی وجہ سے آتے ہیں، حضرت دعا کرو میرے پتر نے دبئی جانا ہے، دعا کرو میرے پتر نے یورپ جانا ہے، دعا کرو آسٹریلیا جانا ہے، دعا کرو ادھر جانا ہے، دعا کرو ادھر جانا. کاش ہماری دعائیں ٹھیک ہو جائیں، کاش ہماری دعائیں ٹھیک ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ آئے اور آ کر کیا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دے کہ اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا بڑا دل خوش ہوگا کہ میں ایک گھر کے اندر میری ماں بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، عبادت کا مزہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش کے اندر آئی، آپ نے یوں ہاتھ مبارک اوپر کیے. حضرت ابو ہریرہ خود راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جو ہاتھ مبارک اوپر فرمائے میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، جتنی میں سپیڈ کے ساتھ تیزی کے ساتھ بھاگ سکتا تھا میں بھاگا، اور دل کے اندر یہ نیت کر کے بھاگا کہ آج دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہلے پہنچتا. لوگوں ہم نے اس نبی کے دل کو دکھایا ہے، ہم نے اس نبی کے راستے کو چھوڑا ہے، ہم نے اس نبی کی شریعت کو چھوڑا ہے، اس نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو چھوڑا ہے. کون سا نبی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے گھر جا کے دستک دی، تو کہا اماں جان دروازہ کھولیے. ماں کہتی ہے پتر صبر کر، صبر کر، میں غسل کر رہی ہوں. میں دروازہ کھولتی ہوں، ماں غسل کر کے جب باہر آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں بولا نہیں کہ میری ماں پہلے پکار اٹھی کہ اپنے نبی کے پاس لے جا، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. ہم نے اس نبی کو چھوڑا ہے، اس نبی کے اخلاق کردار کو چھوڑا ہے، اس نبی کے راستے کو چھوڑا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس ایک دن جنڈے منڈے لگا کے، ایک دن اپنا مال اسراف کر کے اور اس نبی کو خوش کر لیں. اللہ کی قسم اس طرح اس نبی نے خوش نہیں ہونا. اس نبی نے خوش ہونا ہے کہ اس نماز پڑھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، شکل و صورت کو سنت کے مطابق بناؤ. اگر ایسا میں اور آپ کر گئے
تو کل حشر کے میدان میں شفاعت بھی نصیب ہوگی، عہد کوثر بھی نصیب ہوگا۔ اگر میں اور آپ اسی طرح بس ایک دن کے اندر اسلام، تو پھر یہ ناکامی ہے میری بھی آپ کی۔ وقت چونکہ کم ہے، دعا فرمائیں، جو کہا سنا اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔